ایک جگہ پر آخری الفاظ میں تھوڑی تبدیلی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ہے، باقی آیت کے الفاظ وہی ہیں۔ سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت اور نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد بڑے صاف الفاظ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، اور وہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دین اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر، مذاہب پر، نظریات پر غالب کرنا۔ یہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد قرآن بتا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ، جب کوئی چیز مقصد بن جاتی ہے تو پھر پوری زندگی کی تمام ایفرٹس، اس کی تگ و دو، کوششیں، صلاحیتیں اس مقصد کے حصول میں لگتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے ممکن ہیں، یا ایک ہی طریقہ ہے کوئی متعین اللہ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ چھوڑ دیا ہے، پیغمبر پر چھوڑ دیا ہو یا مسلمانوں پر، کہ وہ اسلام کے غلبے کے لیے کوئی بھی راہ اختیار کر سکتے ہوں۔ جیسے آج کل بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم الیکشن کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے اور اس طرح یعنی سیاسی انقلاب کے ذریعے ہم کسی خطے میں اسلام کو غالب کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھول ہے ان کی، اس لیے کہ یہ ہم پر نہیں چھوڑا، اور اس کے مختلف ذرائع نہیں ہیں اس ہدف کو حاصل کرنے کے مقصد کے حصول کے لیے، بلکہ اس کا متعین راستہ ہے جو اللہ ہی نے مقرر کیا ہے، جسے منصوص راستہ کہتے ہیں۔ تو جس نے یہ مقصد اور ذمہ داری سونپی اپنے پیغمبر کو، جس رب نے، اس نے اس مقصد کے حصول کا ذریعہ متعین کر دیا، متعین بھی اور محدود بھی، لائن لگا دی کہ بس یہ راستہ ہے، اس پر چل کر آپ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے۔ وہ راستہ بھی قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے ذکر ہے اور بہت صاف الفاظ میں، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جو چیزیں بہت اہم، بہت ضروری ہوں، ان کو بہت آسان انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ شک شبہ نہ رہے۔ اب اس کے لیے اس کے حصول کا راستہ قرآن نے بتایا، وہ ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دوسری جگہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ بھی دو جگہ قرآن پاک میں الفاظ ایک ہی جیسے ہیں، اور یہاں بھی الفاظ بہت سادہ ہیں کہ اس وقت تک تم نے لڑنا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جاہدوہم، کہ تم دشمنوں سے جہاد کرو، کیونکہ جہاد کو لوگ اپنے اپنے مفاد میں، اپنے اپنے خواہشات کے مطابق اس کے معنی کو استعمال کر لیتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے مقصد کے حصول کے لیے جو چیز متعین ہونا تھی اس کو بہت واضح ہونا چاہیے، اس لیے وہاں قرآن پاک میں لفظ قاتلوہم، اور قاتلوہم کا معنی ایک ہی ہے، دوسرا کوئی معنی نہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے قتال کا معنی لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، مرنا مارنا ہے۔ تو گویا سیدھا سیدھا حکم دیا ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور مسلمانوں کو کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑو، ہر اس دشمن سے جو اسلام کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ، اسلام کے پھیلاؤ میں نہیں۔ ہاں، یہ نقطہ واضح ہونا چاہیے کہ قرآن نے پیغمبر کی بعثت کا مقصد اسلام کا پھیلانا نہیں بتایا، بلکہ اسلام کا غالب کرنا ہے۔ ہر طرح کا غلبہ، ہر طرح کا غلبہ، اسلام ہی کا حکم چلے۔ وہ ایک وقت تک تو سیاسی غلبہ ہی شمار ہوگا کہ پبلک لا اسلام کا ہو اور کافر بھی اس میں جی سکیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر کو اس میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہو۔ تو یہ قرآن پاک میں کہا کہ اس وقت تک جب تک کوئی اسلامی غلبے کی راہ میں رکاوٹ ہے، اللہ کا کوئی دشمن، اسلام کا دشمن، اس وقت تک جنگ کرو، جنگ۔ کب تک جنگ کرو وہ لمٹ بھی بتائی اللہ نے،
حتی لا تکون فتنہ، یعنی پوری دنیا میں کوئی بھی اسلام کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی جرت نہ کر سکے، اس وقت تک لڑتے رہو، حتیٰ کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، اللہ کی حاکمیت ہو، قرآن کا قانون ہو، اور اسلام کو ایک غالب طرز حکومت اور نظام حکومت کے طور پہ قبول کر لیا جائے، اس وقت تک لڑنا ہے۔ تو جو مقصد بتایا تھا بعثت کا، اس کا راستہ قرآن نے متعین کیا ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ دشمنوں سے لڑنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آیات کی روشنی میں اور اس مقصد کے حصول کے لیے افغانستان کے مسلمانوں نے اسی آپشن کو چنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ انہوں نے مذاکرات، جمہوریت، ووٹ، ورنہ امریکہ نے یہ کوشش کی تھی کہ افغانستان کے انتخابات میں اور اس طرح کی چیزوں میں حکومت کے بنانے میں ان کو شامل کیا جائے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ مقصد کے حصول کا جو راستہ ہے وہ جنگ ہے، لڑائی ہے، مرنا مارنا ہے۔ اور میں یہ عجیب سمجھتا ہوں کہ مسلمان قرآن پاک کی ان آیات کو بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کے نظر انداز کر رہے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے نہیں ہے، آپ کے ارشادات نہیں ہیں کہ ہم نے لڑنے کو معیوب بنا دیا ہے، مسلمانوں کے لیے تانا بنا دیا ہے، اور مسلمان بھی غیروں کے اس تانوں سے ڈر کے شرمندہ ہو کر اپنی صفائیاں پیش کرنے میں لگ گئے ہیں کہ نہیں ہم تو لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، اور اسلام جو ہے وہ تو تلوار سے نہیں پھیلا تھا، وہ تو اخلاق سے پھیلا تھا۔ اور یہ ایک بڑا سوال بنا کر دنیا کفر نے، اسلام کے دشمنوں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں کہ اسلام کیسے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے۔ اور ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا صدیوں کی غلامی کا اثر کہہ لیں کہ ہم اپنی صفائی میں لگ گئے، اور اس پر دلائل ہم نے خود جمع کر دیے، کتابیں لکھ دی لوگوں نے کہ نہیں جناب اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ اسلام اس بات سے بالکل انکار کرتی ہے۔ بالکل اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب تک اللہ کے پاک پیغمبر نے مکہ مکرمہ میں اخلاق سے، پیار سے، اپنے اعلیٰ کردار کو بنیاد بنا کر، ٹھوس دلائل سے، شیریں بیانی سے، بڑی درد اور بڑی محبت سے اسلام کی بات کی، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، تو ہم جانتے ہیں لوگوں نے اس کو کس شدت سے ٹھکرایا ہے اور کیسی مشکلات پیغمبر کو پیش آئی ہیں، اور اس سب کے اخلاق کے نتیجے میں آؤٹ پٹ کیا رہی ہے، کتنے لوگوں نے مانا ہے اس کو اخلاق سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد تو 100-125 سے زیادہ نہیں، اور اس میں اکثر غریب غربا لوگ ہیں، غلام ہیں، چند نام ہیں جو نمایاں تھے پہلے سے معاشرے میں، ورنہ تو وہ غریب لوگ ہیں۔ تو اگر اسلام نے اخلاق سے پھیلنا ہوتا پھر تو ہر پیغمبر کے زمانے میں پھیل جاتا، کہ ہر پیغمبر اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا ہے، ہر پیغمبر کا کردار بہت صاف اور اجلا ہوتا ہے۔ اگر صاحب کردار ہونے کی وجہ سے اور اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلتا تو پھر ہر نبی کے ماننے والے ہر زمانے میں بہت زیادہ ہوتے، لیکن تاریخ اس بات کو جھٹلاتی کہ ایسا نہیں ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا رہی ہے کہ آپ نے جب تک تلوار نہیں اٹھائی اس وقت تک ماننے والوں کی تعداد گنی جا سکتی انگلیوں پر، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حکم دیا جو مقصد کے حصول کا صحیح راستہ ہے، اور آپ نے تلوار اٹھائی ہے اللہ کے حکم پر، اور پھر مسلسل جنگوں میں سے گزرتے ہوئے، بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، خیبر ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت دی بلکہ حکم دیا، تو آپ لڑائی کے میدانوں سے گزر کر جب دوبارہ 7 سال کے بعد یعنی 8ویں سال آپ مکہ مکرمہ میں فوج کے ساتھ آتے ہیں، تلواروں کے ساتھ، 10,000 کا لشکر ہے اور مسلح ہے، اور آپ کے پاس بھی تلوار ہے،
اس حالت میں جب آپ مکہ میں آتے ہیں تو قرآن پاک اس آمد کے نتیجے میں یہ کہتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اصل میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا پھیلاؤ اور اشاعت مقصود نہیں ہے، لیکن یہ لازم و ملزوم ہے۔ جب غلبہ ہوگا تو خود بخود اسلام پھیلے گا بھی، اس کی اشاعت ہوگی، اس لیے کہ لوگ طاقتور کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زندگی سے دکھایا ہے کہ جب صرف خالی ہاتھ اخلاق اور کردار سے لوگ نہیں مانا کرتے۔ جو اخلاق کردار سے مانتے ہیں وہ تو پہلے ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، سلیم الفطرت، اچھی طبیعت کے لوگ، جنہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں بیبے لوگ۔ تو وہ لوگ تو ہر اچھی بات کو ہر زمانے میں قبول کرتے ہی ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ نہیں مانتے، وہ قوت ہی سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور عملی طور پر حضور کی زندگی سے یہ بات سامنے آ گئی، پھر انہی لوگوں نے جو بالکل قطعاً بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور اتنے سخت مخالف تھے اور قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہمارے جانور، ہمارا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، میں نہیں مسلمان ہو سکتا، کافر اس حد تک شدید رد عمل میں تھے، پھر ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے سب نے۔ تو یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اخلاق سے نہیں پھیلا بلکہ تلوار ہی سے پھیلا ہے، اور گویا تلوار کا چلانا اخلاق کے خلاف نہیں ہے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی فلاح اور کامیابی اور بہبودی کے جو قوانین بنائے ہیں ان کا نام اخلاق ہے۔ تو جب اللہ نے انسانوں کی فلاح کے لیے اسلام کو بنایا ہے اور اس کے غلبے کے لیے تلوار کو بنایا ہے تو گویا یہ بھی اخلاق ہی کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال غلط ہے، یہ ہمیں پھنسانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے گھڑا گیا ہے کہ اسلام کس سے پھیلا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا پھیلاؤ مقصود ہی نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، ہو جائے گا خود بخود ہو جائے گا۔ جب غلبہ ہوگا تو پھر اشاعت خود بخود، یہ لازم و ملزوم ہے۔ یہی میں نے عرض کیا تھا ابھی، جب آپ لشکر لے کر آئے تو اسلام غالب بھی ہو گیا مکہ میں اور خود بخود پھیل بھی گیا، سب لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ تو یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے مقصد کے حصول کا، وہ ذمہ داری ہے، پیغمبر کا مقصد ہے، اور اس کے حصول کا واحد ذریعہ ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے لڑائی، جنگ، جس کو ہم جہاد بھی کہتے ہیں۔ جہاد اسلامی اصطلاح میں لڑنے ہی کو کہتے ہیں۔ تو اس کے حصول اللہ نے اپنے پیغمبر کو الگ سے بھی کہا، یہاں تو جمع کا صیغہ ہے، قاتلوہم، سارے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم لڑو، اور الگ سے قاتل فی سبیل، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، کہ اب اگر کوئی بھی ساتھ نہ دے تو اب اکیلے لڑیں، کیونکہ یہی راستہ ہے جس کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، تو آپ کو اسی راستے پہ بڑھنا ہے۔ آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ آپ کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج طالبان بھی ساری دنیا کو نظر انداز کر کے اللہ کے پیغمبر کی سنت پر قائم ہے کہ کسی کی پرواہ نہ کریں، بلکہ جو متعین راستہ اس پہ بڑھتے چلے جائیں تو آپ یقیناً مقصد تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم قتال کے راستے کو چھوڑ کر یہ سمجھیں تو جو راستہ جا رہا ہے جہاں پر، اس سے الگ ہو کر آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آپ ایک ایسی ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں کراچی سے جو لاہور، پنڈی، پشاور نہیں جا رہی اور کسی اور طرف جا رہی، کوئٹہ کی طرف جا رہی ہے یا اندرون سندھ کسی اور طرف جا رہی ہے، تو اس میں بیٹھ کر آپ کبھی لاہور، پنڈی نہیں پہنچ سکتے، وہ تو راستہ ہی الگ ہو گیا نا۔ اسی طرح قتال کا راستہ چھوڑ کر اگر کوئی مسلمان، کوئی جماعت، کوئی فرد یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اسلام پھیلے گا یا اسلام غالب ہوگا یا ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بعد خلاف ہے۔